اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اور سامعین کرام، سب سے پہلے میں عید سعید مولود کعبہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام پر اپنی جانب سے آپ تمام حضرات مومنین کرام اور تمام عالم اسلام کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس وقت صرف آپ حضرات سے اور بالخصوص نوجوان دوستوں سے یہی عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ ایک مقدس عید ہے اور اس کے یہ مقدس ایام و ساعات ہیں۔ ان میں ہر مومن کے لیے اللہ کی رحمتوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ وہ جتنا چاہے اس کے کرم اور اس کی رحمتوں سے استفادہ کر سکتا ہے۔ تو ہمیں زیادہ سے زیادہ ذکر اہل بیت طاہرین، ذکر مولا کائنات اور جتنا ممکن ہو سکے گھر گھر میں ہر مقام پر مسلسل جشنوں اور محفل مدحت کا انعقاد کریں اور اپنا سارا وقت ذکر کی عظیم عبادت میں صرف کریں۔ ہمارا کوئی وقت بھی ہم ضائع نہ کریں، خاص کر ان اعمال میں تو بالخصوص اپنا وقت بالکل ضائع نہ کریں کہ جس سے اللہ و رسول اور ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام خوش نہ ہوں۔ وہ چیزیں کہ جنہیں شریعت نے قطعاً جائز قرار نہیں دیا، رقص و غنا اور اس طرح کے دوسرے وہ یزیدی اور شیطانی اعمال جس کے لیے یقیناً ساری دنیا اس بات سے واقف ہے کہ ائمہ طاہرین علیہم السلام نے اپنی سخت نفرتوں کا اظہار فرمایا، ان اعمال سے پرہیز کیا جائے اور ساری دنیا میں اخلاق اہل بیت طاہرین بطور مثال کائنات کے لیے بطور نمونہ عمل موجود ہے۔ تو ہمارے اخلاقیات بھی اور خاص کر ایسے موقعوں پر ایسے ہونے چاہیے کہ لوگ ہمارے اخلاقیات کو دیکھ کر دور سے یہ سمجھ جائیں کہ یہ علی والے ہیں، یہ حسین والے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ ہم اپنے اعمال کے ذریعے سے لوگوں کو اپنی طرف جاذب کر سکیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم کوئی ایسی حرکت کریں کہ جس سے لوگ متنفر ہوں، لوگ ہم سے دور بھاگیں یا ہمارے کسی عمل سے لوگوں کو تکلیف پہنچے۔ اس طرح کے ایام میں جیسا کہ سننے میں آیا اور بعض اوقات دیکھنے میں بھی آیا کہ بعض نوجوان اس طرح سے تیز گاڑیاں لے کر کے بھاگتے ہیں کہ انہیں دیکھ کر ڈر لگتا ہے، اور مختلف موقعوں پر سننے میں بھی آیا کہ بعض بچے حادثات کا شکار ہوئے، گر گئے، زخمی ہو گئے۔ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ بڑے ہی طمانت کے ساتھ اگر ہم جلوس لے کر جا رہے ہیں تو بڑے ہی اطمینان اور طمانت کے ساتھ ذکر کرتے ہوئے، صلوات پڑھتے ہوئے، قصیدے پڑھتے ہوئے جائیں تو ان قصیدوں میں ایک فضائل کا ایک میسیج ہوتا ہے، ایک پیغام ہوتا ہے جو ہم ساری دنیا تک پہنچا سکیں گے۔ اور ایسے موقعوں پر میں ایک ضروری بات یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو جگہ جگہ ہم استقبال کے لیے یہ ایک مقدس جلوس ہوتا ہے اور اس کا یہ استقبال کرنا یہ بھی اپنے آپ میں ایک مقدس عمل ہے، تو ہم اس عمل کے تقدس کو
یہ گانے خدا نہ کرے کوئی لگاتا ہو، جیسا کہ بتایا جاتا ہے بعض وقت کے لوگ ایسا کرتے ہیں، ویسے یقین نہیں ہوتا، کیونکہ یہ ان چیزوں کا وہ لوگ سہارا لیتے ہیں کہ جن کے پاس قصیدے نہ ہوں، جن کے پاس ممدوح نہ ہو، جن کے پاس مدحتیں نہ ہوں۔ بحمداللہ ہمارے پاس ایک نہیں 14 شخصیات ہیں، 14 انوار ہیں، ہمارے پاس قصیدے ہیں، ہمارے پاس منقبتیں ہیں۔ ہمیں منقبتوں کا سہارا لینا چاہیے کہ جس سے اللہ بھی خوش ہوتا ہے، سننے والے بھی خوش ہوتے ہیں، خود اپنے آپ میں ایک تبدیلی آتی ہے ان بابرکت کلمات کے کانوں میں پہنچنے کے ساتھ، سماعتوں کے ساتھ، کہ ہماری دنیاوی امور میں بھی برکتیں آتی ہیں اس سے، اور اللہ اور رسول کی خوشنودی بھی حاصل ہوتی ہے۔ اور خاص کر ہمارا وہ امام جو پردے غیب میں ہے لیکن اس کی ایک ایک نظر ہم پر ہے، ہمارے ایک ایک عمل پر ہے، ایک لمحے کے لیے بھی وہ ہم سے غافل نہیں ہے، اور خدا کی قسم اگر وہ ایک لمحے کے لیے بھی ہم سے غافل ہو جائیں تو ہم ہلاک ہو جائیں گے۔ یہ اس بات، ہمارا وجود اس بات کی دلیل ہے کہ ان کی نظر عنایت ہم پر ہے۔ تو جب ان کی نگاہ ہو تو ہمیں ایسے اعمال سے پرہیز کرنا چاہیے کہ جن کو شریعت نے قطعاً جائز قرار نہیں دیا، ایسے اعمال انجام دینے چاہیے کہ جس کا حکم ائمہ طاہرین علیہ السلام نے، اللہ و رسول نے دیا، اور جسے شریعت نے پسند فرمایا اور ان حضرات نے، ان شخصیات نے پسند فرمایا۔ ان انوار نے احکام کے ذریعے سے، تعلیمات کے ذریعے سے ہم تک پہنچائے۔ ایسے ہی ذکر کا بھی سہارا لیں، ایسے ہی اعمال کا بھی سہارا لیں، اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ خود ہم اپنے آپ میں بھی تبدیلیاں لا سکتے ہیں ان اذکار منورہ سے اور مقدسہ سے، اور دوسرے بھی جب سنیں گے تو ان پر بھی یقیناً ایک بہترین اور اچھا اثر ثابت ہوگا۔ ہماری دعا ہے کہ اس مقدس موقع پر اللہ ہم سبھی کو توفیقات عنایت فرمائے کہ ہم ان اعمال کو انجام دیں، ہم سے وہ اعمال سرزد ہوں جس سے اللہ و رسول خوش ہوتا ہے، اور ہمارے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف راضی اور خوشنود ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔